اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجئے اور میری زبان کا گرہ کھول دیجئے کہ وہ میری بات سمجھے، آمین۔ آج آپ کو ذاکر نائک کی ایک ویڈیو جو یوٹیوب پہ ڈلی ہوئی ہے، جس میں ایک سوال کیا گیا ہے وہ بھی شہیدوں کے متعلق، اس کا جواب ذاکر نائک نے دیا۔ ذاکر نائک وہ ہستی ہے جس کو کروڑوں مسلمان سنتے ہیں، لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ حیران کن ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس وقت مزید آگے اس پہ تبصرہ کیا جائے گا۔ مائک نمبر 3 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ آداب ڈاکٹر ذاکر صاحب، میں پنٹو، میرا پروفیشن اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں بنگال اسلام پور سے بلونگ کرتا ہوں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں یا کہ مردہ؟ اور سر ایک بات اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا۔ کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں، کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب، میرا فن ہے۔ میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں، کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس کے اندر انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتی ہے مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ، تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے، مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے وہ تو گئے، ہمارے لوگ اب تک زندہ ہیں۔ مطلب ناٹ فزیکلی، فزیکلی تو لوگ مر گئے مطلب فزیکلی مر گئے، ڈاکٹر کوئی بولے گا مر گئے، تو فزیکلی مر گئے۔ زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ ان لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی الائیو ان کو دفنایا گیا۔ زندہ انسان کو دفنانا حرام ہے۔ اگر وہ فزیکلی زندہ ہے تو دفنا تھوڑی سکتے، ہم ان کو دفنا نہیں سکتے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، پس منظر میں پتہ چلتا ہے زندہ ہے مطلب آخرت میں ان کو انعام مل گیا، ان لوگ جنت میں جائیں گے، آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اس کا یہ معنی ہے۔ ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں آپ، کون سا سوال پوچھنے کا؟ سر سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے ہیں سر۔ نہیں، آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ سر سوال کا جواب میرا ابھی ادھورا لگا، آپ برا نہ مانیں، آپ اس کا پورا جواب دیں سر۔ میں نے جواب دے دیا نا، کیا مانیے بول گیا نا، فزیکلی مر گئے۔ سر ایک منٹ سر، آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید ہوئے زندہ ہے کیا مر گئے فزیکلی؟ بھائی صاحب سن رہے کیا نہیں آپ بولتے اردو جانتے، آپ کو جواب ایسا ملا کہ دوسرا سوال نکل رہا نہیں باہر۔ میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا، یہ میرا فن ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے؟ قرآن کی آیتیں زندہ ہے، فزیکلی ان لوگ ڈیڈ ہے۔ شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا، تو فزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، آخرت میں زندہ رہیں گے، یہ جواب ہے۔ تو زندہ رہیں گے سر؟ آخرت میں، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں مر گئے، تو آخرت میں جنت میں جائیں گے۔ آخرت میں تم بھی زندہ رہیں گے، میں بھی زندہ رہوں گا۔ یہاں زندگی مطلب ان لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشچن کریں سر؟ کوشچن کرو سر۔ آپ کہہ رہے ہیں زندہ رہیں گے تو کیا آخرت میں، اس دنیا میں نہیں؟ ریپیٹ کرو میرا جواب۔ سر آخرت کے بارے میں ہم نہیں بولے، ہم اس دنیا کے بارے میں اس بولے۔ دنیا میں مر گئے ان لوگ، جو شہید ہے وہ مر گیا۔ آگے بولو۔ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والاحياء ولكن لا تشعرون، اس کا تفسیر بتائیے سر ہمیں۔ ارے وہی تو میں نے بولا، میں جانتا ہوں آپ غیر مسلم ہیں۔
सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं आप गैर मुस्लिम है कि मुसलमान गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे? सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल दिया हूँ पहले सर। बराबर, आप जो कह रहे हैं मैंने वही आयत की तशरीह दी, हवाला देखिए। आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं? नहीं सर दीदा कॉलेज प्लांटेड क्वेश्चन, आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं, जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आप फंस गए। आपने ये वीडियो जाकिर नाइक की जो मैंने दिखाई है, इसको अपनी गौर से सुना होगा। अब आपको मैं जो है ना कुरान मजीद की 2 आयतें तिलावत सुनाता हूँ, उसके बाद उसका तर्जुमा बयान करूँगा और उसके बाद फिर इस वीडियो पे मज़ीद आगे बात करूँगा। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون कुरान मजीद की 2 आयत तिलावत की गई है, इसका तर्जुमा मैं आपको बयान कर रहा हूँ। पहली आयत सूरतुल बकरा पारा 2 आयत 154 का तर्जुमा ये है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना ख्याल करो बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। दूसरी आयत सूरह आले इमरान पारा 4 आयत 169 और 170 की है। इसका तर्जुमा है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए इन्हें हरगिज़ मुर्दा ना ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, रोज़ी पाते हैं यानी रिज़्क़ हासिल करते हैं, शाद हैं यानी खुश हैं इस पर जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से दिया, और खुशियाँ मना रहे हैं अपने पिछलों की जो अभी उनसे नहीं मिले, लेकिन उन पर ना कुछ अंदेशा है और ना कुछ गम। मैंने यहाँ पे 2 आयत का हवाला दिया, जबकि जाकिर नाइक ने 1 आयत का हवाला दिया, वो भी पहली वाली आयत सूरत अल बकरा की आयत थी, जिसमें सिर्फ ये है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना ख्याल करें बल्कि वो ज़िंदा हैं, तुम्हें खबर नहीं। जबकि मैंने 2 आयतें दूसरी आयत भी बयान की, उस आयत में मज़ीद इजाफा है। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो ज़िंदा तो हैं, वो ज़िंदा भी हैं, रिज़्क़ भी हासिल करते हैं, और उसके बाद उसमें और एडिशन है कि वो खुश भी हैं और आने वालों के लिए भी इंतज़ार में हैं। और फिर उसके बाद वो फरमाता है अल्लाह ताला कि ना उनको कोई गम है और ना कोई कुछ अंदेशा। तो ये जो है मैंने 2 आयतें आपके सामने बयान की हैं। अब इन दोनों आयतों में एक बात मुश्तरक है, वो कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा ना ख्याल करना, और बल्कि दूसरी आयत में इतना इजाफा ज़रूर हुआ है कि वो खुश हैं और रिज़्क़ भी हासिल करते हैं। इन दोनों आयतों में कहाँ मुस्तकबिल की बात हो रही है, इन दोनों आयतों में हाल यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। जबकि जाकिर नाइक तो कह रहा है कि वो लोग इस दुनिया में मर चुके हैं और कहता है कि ज़िंदा हैं। ज़िंदा है का कहता है कि ज़िंदा है का मतलब ये कि आखिरत में जन्नत में जाएंगे। इस पर गौर करें कि वो जाकिर नाइक क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो ज़िंदा है, जबकि जाकिर नाइक फरमाता है कि वो ज़िंदा का मतलब ये है कि आखिरत में जन्नत जाएंगे। अब आप ख़ुद फैसला करें कि जाकिर नाइक के मुताबिक इस आयत का मतलब ये है कि ज़िंदा का मतलब आखिरत में जन्नत में जाना है, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो ज़िंदा है। तो जब अल्लाह फरमा रहा है ज़िंदा है तो ज़िंदा है ना। अल्लाह ताला तो हाल की बात फरमा रहा है, वो मुस्तकबिल की बात ही नहीं कर रहा, वो आने वाले वक्त की बात थोड़ी फरमा रहा है। और फिर फरमा रहे कि रिज़्क़ भी मिल रहा है यानी खाते पीते भी हैं। तो ये नहीं फरमाया कि रिज़्क़ मिलेगा,
وہ تو قیامت میں جنت میں ملے گا، وہ ہوتا ہے کہ جنت جب ملے گی تو رزق ملے گا. تو اللہ تو اس میں یہ فرما رہا ہے کہ رزق ملے گا تو مل رہا ہے، رزق ملے گا نہیں، مل رہا ہے تو مل رہا ہے ان کو، اور زندہ ہیں تو زندہ ہیں. پھر بھی یہ نہیں فرما رہے کہ قیامت میں جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں کہیں بھی قیامت کا ذکر نہیں کر رہا، نہ جنت کا ذکر ہے. تو پھر ایسی بات ذاکر نائک کیوں کر رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اور ان جیسے بہت سارے لوگ کا عقیدہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ان دونوں آیتوں میں ان کے اس عقیدے کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ خیال کرنا اور نہ کہنا. تو پھر شہیدوں کو مردہ کہنا اور خیال کرنا اللہ کے کلام کی نفی کرنا ہے. اللہ کے کلام کی نفی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. وہ کس طرح زندہ ہے؟ ہم نے تو زندگی کا تصور تو یہی کر لیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مر گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. تو زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو دنیا سے اٹھانے والا ہے، تمام کائنات کو بنانے والا ہے. وہ کن فیکون ہے، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں، ان کو مردہ مت بولو، ان کو رزق بھی عطا کر رہا ہے تو اور خوش بھی ہیں، تو پھر اس کو نہ یہ سمجھنا اور اپنی طرف سے کوئی دوسرا مطلب نکالنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا تصور مننے کے بعد ان دو آیتوں میں جو دے رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے موت کیا ہوتی ہے، قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے. ہم یہ 3 آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کو بیان کرتا ہوں. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. یہ تینوں آیتوں کی تلاوت آپ نے ملاقات فرمائی. ان تینوں آیت میں اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی جو مین چیز ہے نا جو تینوں میں مشترک ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ آیت 185 سورت آل عمران ہے، پارہ 4 ہے. دوسری آیت 35 ہے سورت الانبیاء پارہ 17. تیسری آیت 57 آیت سورت العنکبوت پارہ 21. قرآن مجید کی ان 3 آیتوں میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جان کو اللہ تعالیٰ نے نفس فرمایا ہے، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ ہر روح کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس اور روح 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جب انسان کے جسم سے فرشتہ روح نکالتا ہے تو روح کی موت نہیں ہوتی، جان یعنی نفس کی موت ہوتی ہے. ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنیے. ایسی حدیث بہت کم سننے کو ملتی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے لیکن تفصیل میں نہیں. لیکن اس کا ریفرنس میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تاکہ یہ سیاستہ میں آتا ہے، اس لیے اس کا ریفرنس ضرور سن لیے. جلد 2 میں صفحہ نمبر 27 ہے، حدیث نمبر 1809 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن تفصیل میں یہ حدیث مشکات شریف میں ہے جو یہ بیان کی جا رہی ہے. مشکات شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے. مشکات شریف کا جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 381 سے 385 تک. یہ بہت بڑی حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے نا موت کے بعد کا منظر ہے پورا کہ کس طرح روح کو لے جا رہا ہے اور کس طرح. یہ آپ کی حدیث آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت برا بن
آج اب رضی اللہ فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، قبر پہ پہنچے، قبر ابھی تیار نہ تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم سروں کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کی چھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ زمین کردنے لگے، پھر اپنا سر اٹھایا، 2-3 بار فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کے کفنوں سے کفن ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہاں کی خوشبو ہوتی ہے جنت، یعنی جنت کی خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ میت کی حد نگاہ تک وہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں میت ہوتی ہے وہاں پہ حد نگاہ تک وہ فرشتے، جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کیونکہ روح جو ہے ملک موت نکالتا ہے، تو پھر ملک موت آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف چل۔ وہ نکلتی ہے ایسی بہتی ہوئی جیسے مشک سے قطرہ، مشک جو ہے نا خوشبو کو نام ہے اس کا قطرہ، ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ اچھا، ملک الموت کا کام کیا ہے؟ وہ روح نکالنے کا کام ہے۔ اچھا، جب روح نکال لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب لے لیتے ہیں تو پھر فرشتے ان کے ہاتھ میں پل بھر بھی نہیں رہنے دیتے، یعنی پل بھر نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ اس کو کفن جو جنت سے لایا گیا جاتا ہے، اور خوشبو کون سی خوشبو؟ مشک والی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس میت سے ایسی نفیس خوشبو نکلتی ہے جیسے روئے زمین پر بہترین مشک سے فرمایا۔ اسے لے کے چڑھتے ہیں، فرشتوں کی کسی جماعت پر سے نہیں گزرتے، مگر وہ کہتے ہیں کہ کیا نفیس خوشبو ہے، یہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کا وہ اعلیٰ نام لے کر جو زمین میں لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اسے لے کر دنیا آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے کھلواتے ہیں۔ دنیا آسمان کون سا؟ یہ جو ہمارا پہلا آسمان جو نظر آتا ہے نا، اس کو دنیاوی آسمان کہلاتا ہے۔ تو اس کو کھلواتے ہیں وہ فرشتے، اس کے بعد اسے ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان پر پہنچاتے ہیں۔ ہر آسمان کا ایک فرشتہ ہے تو پہلے آسمان تک وہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، پہلے آسمان کا فرشتہ جو ہے پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک وہ فرشتے پہنچاتے رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ آسمان تک پہنچانے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی کتاب علین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف کرو، کیونکہ میں نے انہیں زمین میں ہی سے پیدا کیا ہے اور وہیں لوٹاؤں گا، وہیں سے دوبارہ نکالوں گا۔ فرمایا اس کی روح جسم میں واپس کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ رب تیرا کون ہے؟ جبکہ اس صحیح بخاری اور مسلم میں جو ہے صرف 2 ہی سوال ہیں، لیکن اس جو کتاب سے جو ریفرنس لیا گیا ہے اس میں جو ہے نا وہ 3-4 سوال ہیں۔ تو اس میں تو صرف 2 ہی سوال ہیں کہ ان سے پوچھا تھا کہ یہ بندہ جو دکھایا جا رہا ہے آپ کے، یہ صاحب جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے ان کے متعلق آپ کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور اس پہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو خیر وہ اس میں بھی آئے گا وہ سوال۔ تو وہ کہتا ہے رب کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین میرا اسلام ہے۔ یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ کہتا ہے یعنی روح کہتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب میں پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے پکارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اللہ پکارتا ہے، اس کے بعد میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، یعنی اس کے بعد کہا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، یعنی جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے جنتی لباس پہناؤ، یعنی اس کے بعد پھر اس کو لباس بھی پہنایا جاتا ہے، اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ فرمایا تب اس تک جنت کی راحت وہ خوشبو آتی ہے، تا حد نکاح اس کی قبر میں فراغی کی جاتی ہے، یعنی چوڑی کی جاتی ہے اس کی قبر کو، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کو خوشبو ملتی ہے اور جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت، پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت اچھے کپڑوں والی اچھی خوشبو والا شخص آتا ہے، کہتا ہے اس سے خوش ہو
جو تجھے مسرور کرے گی، یہ تیرے وہ دن ہے جس میں تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے تیرا چہرہ بھلائی لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ بندہ کہتا ہے یا رب قیامت کام کر، یعنی کہ اس کو اپنا جب پتہ لگ گیا کہ مجھے جنت ملنے والی ہے اور سب کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعمال بھی سب نے نظر آ گئے، تو وہ کہتا ہے کہ پھر یا رب جنت قائم کر دے، میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں۔ فرمایا کہ بندہ کافر جب کافر، یعنی کافر کے متعلق اب کہا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا کے خاتمے اور آخرت کی آمد میں ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ سفید چہرے والے اترتے، جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا تھا؟ بہترین کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا تھا جنت کا، اس کی حد نکاح کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ بھی اس کی حد نکاح تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک و موت آتے ہیں، اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں خبیث جان رب کی ناراضگی کی طرف نکل۔ فرمایا کہ جان اس کی جسم میں چھپتی ہے پھرتی، یعنی کہ وہ جان جو ہے، جو نفس روح ہے، وہ جو اسے نکل نہیں رہی ہوتی تو وہ چھپ رہی ہوتی ہے جسم کے اندر۔ وہ اسے کھینچتے ہیں جیسے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جاتی ہے، پھر اسے لے لیتے ہیں۔ جب لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے وہ جان ملک و موت کے ہاتھ میں پلک جھپکتے تک نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے ٹاٹوں میں ڈال دیتے اور اسے روئے زمین کے بدترین مردار کی سی بدبو نکلتی، اسے لے کے چڑھ جاتے۔ فرشتوں کی جس جماعت پہ بھی گزرتے وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث جان ہے؟ وہ اس کی دنیاوی اور بدترین ناموں سے جس سے اسے موسوم کیا جاتا تھا نام لے کر کہتے تھے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، یہاں تک اسے لے کر آسمان دنیا تک لے آتے۔ کھلوایا جاتا تو اس کے لیے کھولا نہیں جاتا، یعنی جو آسمان اس نیک روح کے لیے کھولا گیا تھا نا، لیکن اس کے لیے نہیں کھلے گا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں اور نہ وہ جنت میں جائیں، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے لیکن یہ نہیں داخل ہوگی۔ مطلب اس کا مطلب اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا لیکن یہ نہیں جا سکے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی نچلی زمین کی سجین میں لکھ دو، پھر اس کی جان پٹک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلاوت کی، جس نے اللہ سے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر گیا، جسے پرندے اچکتے ہیں یا اسے دور جگہ میں ہوا میں پھینکتی ہیں۔ پھر روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر کہتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر کہتا ہے یہ کون صاحب ہے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ پھر پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور آگ کی طرف دروازہ کھولو۔ تب اس تک دوزخ کی گرمی اور وہاں کی لو آتی ہے، اس پر قبر اتنی تنگ کی جاتی کہ اس کی پھسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی۔ اس کے پاس ایک بد شکل برے لباس والا بدبودار آدمی آتا ہے، کہتا ہے اس کی خبر لے جو تجھے غمگین کرے گی، یہی وہ دن ہے جس کے تجھ سے وعدہ کیا۔ مردہ کہتا ہے تو کون ہے کہ تیرا چہرہ شر اور ڈل لاتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے برے عمل ہوں۔ تب یہ کہتا ہے ایسی قیامت نہ قائم کر، اللہ سے کہتا ہے کہ ایسی قیامت قائم نہ کر، یعنی کہ اس کو ڈر لگ گیا کہ اب جو میں جاؤں گا تو دوزخ مجھے مل چکی ہے اور میں دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں مزید کہتے ہیں کہ اس میں اور بڑھایا گیا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کے فرشتے اس پہ دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ہر دروازے والے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح اس کی طرف سے چڑھے، یعنی ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ اس کی روح ہمارے دروازے سے جائے، اور کافر کی جان اس کی رگوں کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ اس پہ آسمان زمین کے درمیان والے فرشتے اور آسمان کے سارے فرشتے لعنت کرتے ہیں، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے والا یہی دعا کرتا ہے الہی اس کی روح ان کی طرف سے نہ چڑھے۔ اس کی حدیث کو جو ہے نا، یہ احمد نے بھی اس کو ڈالی ہے، احمد کے حدیثوں کی کتاب میں اس حدیث کو بھی ڈالی گئی۔ اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے روح اور نفس الگ الگ چیز ہے۔ موت جو آتی ہے وہ نفس کی ہوتی ہے، روح کی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو میں دو احادیث بیان کر رہا ہوں کہ شہید کی روح کیسے زندہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرق تو دیکھ لیا ہوگا نا کہ یہ روح الگ چیز ہے جو جسم کے سے نکال جاتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی میں نے کروائی تھی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر نفس کو جو ہے موت
کا مزہ چکھنا ہوگا، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ روح کو جو ہے نا موت کا مزہ چکھنا ہوگا، روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ اب آگے بڑھیں تو شہیدوں کی جو روح ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سنن ابی داؤد سیاست کی کتاب ہے، جلد دوم، صفحہ 642، حدیث نمبر 343، کتاب الجہاد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غزوہ احد کے روز جو تمہارے بھائی شہید ہوئے کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اراوا کو سبز رنگ کی چڑیوں کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ وہ جنت کی نہروں پہ اترتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں اور سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سائے میں ہے۔ جب ان کے علاوہ ان کھانے پینے اور آرام و سکون کی خوشی حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ کون شخص ہے، یعنی کہ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں جنت مل گئی، یعنی کہ جنت شہیدوں کو اسی وقت مل گئی، ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے جو سیاستہ کی حدیث ہے، سنیں ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ کس کو مل رہی ہے؟ وہ روح کو مل رہی ہے۔ روح کو جو ہے نا وہ ایک ہرے رنگ کے پرندے کی چڑیوں کی طرح ہے، اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو دوسری حدیث وہ بیان کی جائے گی، لیکن اس میں یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے پر لگ جاتے ہیں ان کے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا، اس میں کہیں گے وہ کہ ابھی جو ہم اتنا خوش ہیں، یہاں پہ ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، ہم سب کچھ، ہم بڑے مزے میں ہیں، تو ہماری یہ بات ہمارے بھائیوں تک کیسے پہنچے گی، ہمارے لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کون شخص ہے جو کہ ہم لوگوں کی جانب سے ہمارے بھائیوں کو اطلاع پہنچا دے کہ ہم لوگ جنت میں زندہ ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی جنت کے حاصل کرنے کے لیے بے توجہی نہ کریں اور جہاد کے وقت سستی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو میں تمہاری خبر پہنچا دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ راہ الہی میں قتل کیے گئے، یعنی شہید کیے گئے، ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، پروردگار کے پاس ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ اراوا باقی ہیں، یعنی روح باقی ہے، جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، اور پرندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو رزق مل رہا ہے۔ جب میرے اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ رزق مل رہا ہے تو رزق مل رہا ہے، ان کو کس طرح رزق مل رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا بھی دیا ان کو کس طرح یہ رزق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، تو پھر اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے، تو اس پہ تو تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس پہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زندہ ہے تو وہ زندہ ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی روح صرف نفس کی موت ہوئی ہے، ان کی روح زندہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ دوسری حدیث المستدرک امام حاکم کی ہے، جس کو کافی فقہ اس کو مانتے بھی ہیں اس کو، اور بلکہ المستدرک میں امام حاکم نے ساری حدیثوں کے آگے لکھا ہے کہ جس طرح صحیح بخاری مسلم میں اس حدیثوں کو کہا گیا ہے کہ جو ان کی جس طرح صحیح بخاری نے چیک کیا ہے اسی کے مطابق ان کو دکھائی بھی گئی، تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ تو یہ المستدرک جلد 4 صفحہ 405 اور 406 ہے، حدیث نمبر ہے 4945، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کتاب باب قائم کیا ہے، کتاب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اسما بن امس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا اے اسما، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تھے جو کہ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جا رہے تھے، انہوں نے سلام کہا ہے، اس لیے ان کا سلام کا جواب دو، اور یہاں سے گزرنے کے 3 یا 4 دن پہلے کہ مشرکین کے ساتھ جو جنگ کی صورتحال تھی وہ مجھے بتائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3-4 دن پہلے جو جنگ ہوئی تھی مشرکین کے ساتھ، اس کی حال بھی انہوں نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ یعنی کہ ان کی روح نے بتائی نا، جو روح ان کے ساتھ جا رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور وہ جاتے جاتے سلام بھی کیا انہوں نے، اور سلام کرنے کے بعد حتیٰ کہ فرمایا کہ مجھے اپنا واقعہ بھی بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے مشرکین کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، میرے جسم کی اگلی جانب تلواروں نیزوں کے 70 سے زیادہ زخم نکلے۔ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں
میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں علم بلند کیا ہوا تھا، میرا ہاتھ کٹ گیا، پھر میں نے بائیں ہاتھ میں علم اٹھایا، پھر یہ ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے میرے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا فرما دیے، میں ان کی مدد سے جنت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہمراہ جہاں چاہوں اڑ کر چلا جاتا ہوں، اور جہاں سے چاہوں جنت کے پھل کھاتا ہوں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جو نعمتیں اللہ عطا کی ہیں وہ ان کو مبارک ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر تشریف فرما ہوئے اور رونق افزا ہوئے، اور لوگوں کو اس بات کی اطلاع بھی دی، لوگوں کو بتایا، فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جعفر رضی اللہ عنہ جو 3-4 دن پہلے جو مشرکین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے وہ ابھی یہاں سے گزرے، انہوں نے سلام بھی کیا اور انہوں نے بتایا بھی کہ کس طرح وہاں پہ شہید ہوئے اور ان کے 2 پر بھی لگ گئے۔ یہ سارا واقعہ تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دینے کے بعد لوگوں میں اس بات کو پتہ چلا کہ اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار یعنی اڑنے والا کہا جاتا تھا، اڑنے والا، کیونکہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اڑتے ہوئے آ رہے تھے، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے نکل گئے۔ تو شہیدوں کی جو زندگی ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ نے جب بتا دی قرآن مجید کے اندر 2 آیتوں کے اندر، تو اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ پھر بولتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ان کی یہ ذاکر نائک کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہتا ہے زندہ کا مطلب قیامت کے دن زندہ، قیامت کے دن جنت ملے گی۔ اس حدیث سے تو معلوم ہے کہ شہیدوں کی ارواح زمین پہ آتی ہے، گفتگو بھی کرتی ہے اور رزق بھی حاصل کرتی ہے۔ شہیدوں کی ارواح تو زندہ ہوتی ہے، لیکن ان کے جسم بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں 2 صحابی کی تصویر ڈالی جا رہی ہے تاکہ یہ بھی کنفرم ہو جائے کہ شہیدوں کے جسم مبارک ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے شہید ہوتے وقت تھے۔ 1300 یا 1400 سال پہلے ان صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ان تمام باتوں سے جو بیان کی گئی ہیں اور ثابت کیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہیں، جب اللہ نے فرما دیا کہ زندہ ہیں تو بالکل زندہ ہیں، اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جنت میں بھی ہیں اور رزق بھی مل رہا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اللہ کے کلام جو حال اور پریزنٹ کے لیے قیامت سے جوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کروڑوں مسلمانوں کو بھی گمراہ کیا گیا، ان کے عقیدوں کو بھی غلط کیا گیا، کیونکہ کروڑوں مسلمان ذاکر نائک کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، یہاں تک بھی نہیں سوچیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور رزق بھی حاصل کر رہے ہیں، تو زندہ کا مطلب ذاکر نائک یہ کہہ رہا ہے قیامت میں جنت ملے گی، جبکہ جنت بھی مل گئی، خوش بھی ہیں اور رزق بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو زندہ کا مطلب ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ قیامت میں جنت ملے گی۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، جبکہ جنت بھی مل گئی ہے، خوش بھی ہیں، رزق بھی مل رہا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں 2 جگہ فرما دیا ہے کوئی شہید کو زندہ ہیں ان کو مردہ مت بولو۔ اللہ کی بات کو نہیں سمجھیں گے لیکن ذاکر نائک کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ زندہ کا مطلب قیامت میں جنت ملنا ہے، تو وہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے جو لاکھوں افراد نے اس کلپ کو جو 2 جنوری 2021 میں یوٹیوب پہ ڈالا گیا سنا بھی ہے، اور ہزاروں لوگوں نے اس کو لائک بھی کیا گیا ہے۔ بتائیں، ہزاروں لوگوں کا عقیدہ خراب کر دیا، اس نے لائک کر لیا، انہوں نے گناہ گار ہو گئے وہ لائک کرنے والے۔ اب وہ سننے والوں کا تو مجھے نہیں پتا ان کا عقیدہ چینج ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ لائک کرنے والوں کا عقیدہ تو اس نے خراب کر دیا، گناہ گار بھی کر دیا، کہ اس نے لائک کر دیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، کہ اس نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن وہ زندہ ہیں، ابھی زندہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو گئے، کیونکہ اللہ کا کلام کو غلط مطلب نکالنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کلام میں صاف کلیئر فرما دیا ہے کہ شہید زندہ ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔ اور اس بات پہ آپ سب بھی اپنے عقیدوں کو بہتر فرما لیجئے، ان حدیثوں کے مطابق، اللہ کی آیتوں کے مطابق، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد مر گیا تو صرف نفس کی موت ہوتی ہے، یقین مانو روح کی موت نہیں ہوتی، روح زندہ ہوتی ہے۔ اس حدیث میں صاف کلیئر ہے کہ روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور زمین پہ، کیونکہ قیامت کے دن اس کو روح کو اٹھایا جائے گا، اور روح جو مسلمان ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، جو سارے غیر مسلم بھی ہوں گے، ان سب کی روح ارواح کو جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور زمین قبروں سے نکالا جائے گا۔
تو اس بات کو یقین کر لیں کہ روح اس دنیا میں موجود ہے، جس کو برزخ کہتے ہیں. برزخ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے، اس میں کبھی آپ سے بات کروں گا، لیکن برزخ میں موجود ہیں اور وہ روح کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے. بلکہ قبر کے اندر جو شہید ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اور جتنے نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء ہیں، وہ سب کے سب قبر کے اندر ان کا جسم مبارک ویسا کا ویسے ہی ہے جس سے ان کی اس دنیا سے روح نکلی تھی. اب ایک بات اور غور کر لیجئے، اگر آپ لوگوں نے معراج کا واقعہ پڑھا ہوگا تو معراج کے واقعے میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس درمیان میں وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب یہ کیسی نماز ہے بتائیں؟ حضرت موسیٰ، آپ کہتے ہو مر گئے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب دوسری، جب وہ وہاں پہ بیت المقدس میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرتے ہیں. تو وہ تو لوگ مر گئے، وہ لوگ دنیا سے پردہ کر گئے، وہ تمام انبیاء کرام وہ دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن وہاں موجود ہیں. تو کیا وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں موجود ہے؟ جب وہ وہاں سے گزرے درمیان سے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک پہ نماز پڑھ رہے تھے. اور جب وہاں پہ انہوں نے 1,24,000 پیغمبروں کی نماز پڑھائی، تو وہ نماز بھی بعد میں ڈسکس ہوگی کہ نماز کیسے کون سی نماز تھی. وہ نماز پڑھائی، اور کس کی نماز پڑھائی؟ ان تمام عرابہ کی نماز پڑھائی. اللہ کے حکم سے وہاں موجود تھے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام وہاں قبر پہ بھی موجود تھے اور وہاں پہ بھی موجود تھے. اور جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے ہمارے اللہ تعالیٰ کی دیدار کیا، تو اس کے بعد جب ان کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نمازیں آپ کے امتی ادا نہیں کر سکیں گے. تو اب ایک بات بتائیں کہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بیت المقدس میں بھی تو موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر آسمان پہ بھی موجود تھے. تو بھائی آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ذاکر نائک صاحب، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. یا تو مانتے ہی نہیں ہوگا کہ پھر یہ معراج بھی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کی روح زندہ ہے، وہ وہاں پہ بھی قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ مسجد وہاں پہ مسجد اقصی بھی موجود ہیں، اوپر بھی موجود ہیں، آسمان پہ بھی موجود ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہیں. 3 کا تو ذکر ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ مردہ سمجھتے ہو، شہیدوں کو مردہ سمجھتے ہو، نیک لوگوں کو صالحین کو مردہ سمجھتے ہو، شہیدوں صحابہ کرام کو مردہ سمجھتے ہیں. اپنا عقیدہ درست کریں. سب لوگ وہ سب زندہ ہیں، عرابہ کے طور پہ زندہ ہیں. صرف نفس کی موت ہوتی ہے. اللہ میاں ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرتين. سر آخرت کے بارے میں ہم نہیں بولے، ہم اس دنیا کے بارے میں اس بولے. دنیا میں مر گئے ان لوگ، جو شہید ہے وہ مر گیا. آگے بولو. تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والاحياء ولكن لا تشعرون. اس کا تفسیر بتائیے سر ہمیں. ارے وہی تو میں نے بولا، میں جانتا ہوں آپ غیر مسلم ہیں. سر غیر مسلم ہوں سر، لیکن میں آپ غیر مسلم ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کا نام لے کے سوال پوچھ رہے؟ سر میرا نام پنٹو داس ہے، بول دیا ہوں پہلے سر. برابر. آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے وہی آیت کی تشریح دی، حوالہ دیکھیے. آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ نہیں سر دیدا کال ایز پلانٹڈ کویسچن. آپ نے سوال پوچھے، میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں، زندہ مطلب آخرت میں ان لوگ جنت میں جائیں گے. جواب صاف ہے، لیکن جو چاہتے تھے آپ کو وہ آپ کو جواب نہیں ملا، اس لیے آپ پھنس گئے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.